یسوع مسیح یہ معجزے کیوں کرتے تھے؟ کیا آپ جانتے ہیں؟ یسوع مسیح یہ معجزے اس لیے کرتے تھے تاکہ وہ خدا کی قدرت شو کر سکیں، اور وہ ہم سے بہت زیادہ پیار کرتے ہیں، اور وہ یہ چاہتے تھے کہ ہم خدا کے بارے میں جانیں۔ آپ کو یاد ہے اس چھوٹے بچے کی کہانی جو کہ بہت زیادہ بیمار تھا، لیکن یسوع مسیح نے اسے شفا دی۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ آگے کیا ہوا۔ کسی شہر میں یسوع کے پاس ایک آدمی آیا جس کا بدن کوڑ سے بھرا ہوا تھا۔ وہ یسوع کو دیکھ کر منہ کے بل گر پڑا اور التجا کرنے لگا، خداوندہ، آپ چاہیں تو مجھے پاک کر سکتے ہیں۔ یسوع نے ہاتھ بڑھا کر اس کو چھوا اور کہا، میں یہی چاہتا ہوں، پاک ہو جاؤ۔ فوراً ہی اس کا کوڑ دور ہو گیا۔ یسوع نے اسے کسی سے کچھ نہ کہنے کا حکم دیا اور کہا، جا کر خود کو کاہن کو دکھاؤ اور اپنی پاکی کے لیے موسیٰ کے ذریعے طے کی گئی نذر پیش کرو، جس سے تمہاری صحت یابی ثابت ہو سکے۔ یسوع کی شہرت بڑھ رہی تھی۔ ہجوم در ہجوم ان کا واز سننے اور اپنی بیماریوں سے نجات پانے کے لیے ان کے پاس آتا تھا، لیکن یسوع تنہا مقامات پر جا کر عبادت کیا کرتے تھے۔ یسوع تعلیم دے رہے تھے۔ فریسی اور علماء پاس ہی بیٹھے تھے، جو گلیل اور یہودا کے ہر ایک گاؤں سے اور یروشلم سے بھی آئے تھے۔ خدا کی طاقت یسوع کے پاس تھی کہ وہ لوگوں کا علاج کر سکیں۔ اسی وقت کچھ لوگ پلنگ پر پڑے ہوئے ایک لقوے کے مریض کو اپنے ساتھ لائے۔ وہ اسے اندر لے جا کر یسوع کے سامنے رکھ دینا چاہتے تھے۔ بھیڑ کی وجہ سے اندر لے جانے کا کوئی راستہ نہ دیکھ کر وہ چھت پر چڑھ گئے، اور انہوں نے کھپرے ہٹا کر پلنگ کے ساتھ اسے یسوع کے سامنے اتار دیا۔ ان کا یقین دیکھ کر یسوع نے کہا، بھائی، تمہارے گناہ معاف ہو گئے ہیں۔ اس پر علماء اور فریسی دل ہی دل میں سوچنے لگے، یہ کون ہے؟ خدا کی برائی کرنے والا؟ خدا کے سوا گناہ کون معاف کر سکتا ہے؟ ان کے یہ خیالات جان کر یسوع نے ان سے کہا، دل ہی دل میں کیا سوچ رہے ہو؟ زیادہ آسان کیا ہے، یہ کہنا کہ تمہارے گناہ معاف ہو گئے ہیں، یا یہ کہنا کہ اٹھو اور چلو پھرو؟ لیکن اس لیے کہ تم لوگ یہ جان لو کہ ابن آدم کو زمین پر گناہ معاف کرنے کا اختیار ہے۔ وہ لقوہ زدہ آدمی سے بولے، میں تم سے کہتا ہوں، اٹھو اور اپنا پلنگ اٹھا کر گھر جاؤ۔ اسی لمحے وہ سب کے سامنے اٹھ کھڑا ہوا اور اپنا پلنگ اٹھا کر خدا کی حمد بیان کرتے ہوئے اپنے گھر چلا گیا۔ وہ سب کے سب متعجب ہو کر خدا کی حمد بیان کرنے لگے۔ ان پر خوف طاری ہو گیا اور وہ کہنے لگے، آج ہم نے حیرت انگیز کام دیکھے ہیں۔ یسوع وہاں سے آگے بڑھے تو دو نابینا ان کے پیچھے یہ پکارتے ہوئے آئے، داؤد کے بیٹے، ہم پر رحم کیجئے۔ جب یسوع گھر پہنچے تو یہ نابینا ان کے پاس آئے۔ یسوع نے ان سے پوچھا، کیا تمہیں یقین ہے کہ میں یہ کر سکتا ہوں؟ انہوں نے کہا، جی ہاں خداوند۔ تب یسوع نے یہ کہتے ہوئے ان کی آنکھوں کو چھوا، جیسا تم نے یقین کیا ویسا ہی ہو جائے۔ ان کی بینائی لوٹ آئی۔ لیکن یسوع نے انہیں حکم دیا، دیکھو، یہ بات کسی کو مت بتانا۔ لیکن گھر سے نکلتے ہی انہوں نے اس پورے علاقے میں یسوع کا نام پھیلا دیا۔ جب یسوع باہر نکلے تو کچھ لوگ ایک گونگے کو جو بدروح سے متاثر تھا ان کے پاس لے آئے۔ یسوع نے بدروح کو نکالا اور وہ گونگا بولنے لگا۔ لوگ متعجب ہو گئے اور بول اٹھے، اسرائیل میں ایسا معجزہ کبھی نہیں دیکھا گیا۔ لیکن فریسی کہنے لگے، یہ بدروحوں کے سردار کی مدد سے بدروحوں کو نکالتا ہے۔ دوستو، یسوع مسیح کتنے کمال کے تھے نا۔ جب کوڑیوں کو کوڑ ہوتا ہے تو یہ ایک بہت بری بیماری مانی جاتی ہے اور پورے جسم پہ پھیل جاتی ہے، اور اگر کوئی ان کو ٹچ کرے تو ان کو بھی ہو جاتی ہے۔ تو جتنے بھی کوڑی تھے ان کو معاشرے سے دور کر دیا جاتا تھا، اور لوگ یہ بھی سمجھتے تھے کہ شاید اس نے کوئی گناہ کیا ہوگا، اس وجہ سے اس کو کوڑ ہوا۔ لیکن یسوع مسیح نے بہت سے کوڑیوں کو ٹھیک کیا۔ کوئی کسی کی بھی فکر نہیں کرتے تھے کہ کوئی کیا بول رہا ہے۔
وہ سب سے بہت زیادہ پیار کرتے تھے.